السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ القرآن۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ اسی شب و روز میں الجھ کر نہ رہ جا، اسی شب و روز میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہے۔ واجب الاحترام ناظرین کرام، علم کی افادیت اور اہمیت موجودہ دور میں کتنی ہے؟ وداؤٹ ایجوکیشن اور وداؤٹ مورلٹی اس وقت کا انسان بالکل نامکمل مانا جاتا ہے، چونکہ تعلیم کی ابتدا از خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمارے اوپر عائد کی گئی ان کے شریعت مطہرہ سے، لہذا ان پہ جو پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے، اقرأ، آپ پڑھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے ان کے لیے ایک خطاب اللہ رب العزت کی طرف سے تھا، لیکن ہم جیسے ناچیز امتیوں کے لیے یہ حکم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس عنوان سے ہم پہ یہ چیز عائد اور فرض بنتا ہے کہ ہم بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو تعلیم کے نور سے آراستہ کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو تعلیم کے نور سے آراستہ کرنا ہوگا، چونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں آج کل کے دور میں تعلیم کی کتنی ضرورت ہے۔ تعلیم اتنی نہیں ہے صرف انسان چند حروف اور چند الفاظ پڑھ سکے، بلکہ تعلیم یہ بھی ہے انسان اس تعلیم کے ذریعے سے سب سے پہلے اپنے مولا، اپنے رب تعالیٰ کو پہچانے، اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو پہچانے، اپنے ماں باپ کو پہچانے، اپنے استاد کو پہچانے، میرے استاد کا میرے اوپر کیا حق ہے، میرے والدین کا میرے اوپر کیا حق ہے، میرے مولا کا میرے اوپر کیا حق ہے، میرے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میرے اوپر کیا حق ہے۔ اگر میں بیوی بچے والا ہوں تو ان تعلیم کی ذمہ داری کی نوعیت سے ان کا میرے اوپر کیا حق بنتا ہے، لہٰذا اس لیے فرمایا گیا اقرأ، آپ پڑھیے۔ ایک مسلمان موجودہ دور میں ہر فن سے آراستہ ہونا چاہیے، یہ ویل ڈیولپڈ اینڈ اور ویل سوشلائزڈ ہونا چاہیے۔ ہر کسی میدان میں اس کی مورلٹی، اس کی سوشلٹی اور اس کی فزیکلی سسٹم جو ہوگا یہ ہر اعتبار سے ایڈوانس اور ڈیولپڈ ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں موجودہ دور میں جو غیر اقوام ہیں وہ ہم جیسے مسلمانوں پہ اس پہ مسلط ہو چکے ہیں، ان کے بھی دو بازو اور دو ٹانگیں اور ایک زبان ہوتی ہے۔ دراصل وجہ یہ ہے شاید کہ وہ ہم سے تعلیم کے میدان میں آگے ہے، وہ ہم سے ایجادات کے معاملے میں آگے ہے۔ اس وقت کا مسلمان ایک ڈاکٹر، ایک سائنسدان، ایک انجینئر، ایک مولانا، ایک مبلغ اور ایک حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے، لہذا ان جیسے اطوار کو ہم جب ڈھونڈیں گے تو معاشرے میں ہمیں کافی کہیں چیزیں ہیں جو ہمارے تعلیم میں ابھی نہیں پائی جاتی ہے، لہٰذا اس لیے علامہ فرماتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، یعنی کہ انسان نے چند جماعتیں یا چند ڈگریاں حاصل کر لی تو کہتا ہے میں نے طے کر لیا، کہتے ہیں نہیں، اس سے بھی آگے بہت میدان ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ عشق کا مراد یہ ہے کہ یعنی کہ علم کے میدان، علم کے ہمواریاں، علم کی آراسیاں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور ان کا حب، اس کے بہت سارے میدان ایک انسان کو ابھی پار کرنے ہوں گے، لہذا اس خیال سے، اس نقطہ نظر سے ہمیں اپنے آپ کو تعلیم کے نور سے آراستہ کرنا ہوگا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ بھی ابھی ہیں جو تعلیم کی غیر معمولی افادیت سے بھی، جو تعلیم کے بیسک پوائنٹس ہے ان سے بھی وہ ابھی ناواقف ہے، نہ وہ قرآن جانتے ہیں، نہ وہ فقہ جانتے ہیں، نہ وہ دنیائی علوم جانتے ہیں، نہ ان کی باقی علوم پہ کوئی دسترس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے شاید ہم لوگ ابھی بہت کوسوں دور ہے، ہمارے اندر بہت کمیاں ہیں اور ہم جیسے لوگوں کو
بہت محنت کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی، تب جا کر ہم انشاءاللہ اپنے اس زندگی میں کوئی کامیاب کی لکیر ڈال سکتے ہیں۔ لہذا اقرأ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس اللہ رب العزت کے نام سے، خلق جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس نے آفتاب و مہتاب کو پیدا کیا، جس نے روشنی اور اندھیری کو پیدا کیا، جس نے آدم و حوا کو پیدا کیا، جس نے تمام پیغمبروں کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے، ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جتنی میری اس نوعیت کی قدرت ہے، جو میری قدرت میں ہے، ایک نطفے سے انسان کو بہترین سانچے میں تیار کیا ہے، وہی رب آپ کو کہتا ہے آپ پڑھیے علم نور سے، علم قرآن سے اپنے آپ کو آراستہ کیجیے۔ قرآن میں ہو گو تو زن، اے مرد مسلمان، خدا تجھے عطا کرے جدت کردار، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔